بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سیکھیں گے۔ آیت نمبر 23 میں نئے الفاظ 11 آئے ہیں، اور پورے قرآن مجید میں یہ 11 الفاظ 720 مرتبہ آئے ہیں۔ گویا ان کو سیکھ کر آپ 720 الفاظ سیکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی بھی شک میں، کسی بھی خلجان میں، مما، اس میں جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل فرمایا ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی کسی قسم کا شک ہے، فاتو، تو پس لے آؤ، بے صورتن، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس کی مثل میں سے، اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکارو اپنے شہداء کو، اپنے ممد اور مددگار لوگوں کو بھی، ماہرین کو لے آؤ، اور اب ان کے ساتھ مل کے یہ کوشش کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بیچ میں نہ لاؤ، اللہ کے علاوہ اور کسی سے بھی مدد مانگ لو، اور اس طرح کی صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے۔ پھر سنیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بات پر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے، تو تم اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اپنے گواہوں اور شہیدوں کو بلا لو، اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین مکہ یہ شک کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام نے خود بنا لیا ہے، یا کوئی غیر عربی اس کو سکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر غیر عربی سکھا دیتا ہے، یا اس نے خود بنا لیا ہے، تو تم بھی اس طرح کا بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں۔ تو آج تک یہی چیلنج ہے، قیامت تک رہے گا، اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی کا کلام نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر اعتماد رکھا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اور اس کی حکمتوں اور پالیسیوں پہ عمل کیا جائے۔ آئیے ہم ایک ایک لفظ کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ، عام کلمہ ہے، تقیہ ہے ہمارا، انشاءاللہ، جب کوئی آئندہ کام کرنا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ کون تم، تم ہو، تم، کون کا معنی ہو، تم کا معنی تم ہو، تم، یہ کون سے لفظ بنا ہے؟ کون و مکان، اور اسی سے کائنات لفظ بنا ہے۔ کن فیکون عام طور پہ ہم بولتے ہیں، رب کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ نزلنا، نازل کیا ہم نے، اردو میں نازل، منزل، نزول، منزل من اللہ، اس طرح کے لفظ ہم بولتے ہیں۔ اور اس میں ایک ٹپ لے لیں کہ اگر لفظ کے آخر میں نا آ جائے، نون زبر الف نا، اور اس سے پہلے جزم ہو، جیسے نا سے پہلے جزم ہے، تو اس کا معنی بنے گا ہم نے یا ہم، اس کا معنی ہوگا۔ عبدنا، اپنے بندے پر، عبد، عبادت، معبود، ان لفظوں کو آپ جانتے ہیں۔ عبد بندہ، عبادت بندگی، اور معبود جس کی بندگی کی جائے، تو اردو میں یہ مستعمل ہیں۔ تو عبدنا بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ اگر نا سے پہلے زیر زبر پیش ہو،
نا سے پہلے زیر زبر پیش ہو تو اس وقت نا کا معنی ہو جائے گا ہمارا اور ہمیں، اگر جزم ہو تو ہوتا ہے ہم، اور اگر پیچھے زبر زیر پیش ہو تو اس کا مطلب ہمارا یا ہمیں، یعنی یہ مضاف الیہ یا مفعول بنتا ہے۔ فَأْتُو پس لے آؤ، پس لے آؤ، عطا یہ خاص عربی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس سے کوئی بنا ہوا لفظ مجھے نہیں ملا۔ البتہ یہاں یہ ٹپ لے لو کہ اگر لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے یا واو نون آ جائے تو وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے معنی میں آ جاتا ہے، سب لے آؤ۔ سورتن سورت، تو یہاں جو دو زیر آئی ہے اس دو زیر کا معنی کریں گے کوئی اینی، کوئی بھی صورت لے آؤ، یہ تنوین نکرہ کی علامت ہے تو کامن نون ہے، کوئی ایک صورت لے آؤ۔ مثل ہی، اس کی مثل، ہی میں نے اس کی اور مثل میں نے مثل، اس سے ملتے جلتے اردو میں جو لفظ ملتے ہیں مثل، مثال، مثالیں، ضرب المثل، مثلاً، امثلہ، تو یہ بڑے عام لفظ ہیں اردو میں، ہم روزمرہ مثلاً تو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ادعو دعا کرو، پکارو، بلاؤ، تو یہاں دیکھیں واو آ گیا، واو الف، اس کا مطلب سب بلاؤ، سارے ہی بلا لاؤ، تو ادعو دعا سے بنا ہے یہ لفظ، اسی سے دعوت، مدعو، داعی، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مدعو جس کو بلایا جائے اور داعی بلانے والا، پکارنے والا۔ شہداءکم اپنے شہداء کو، یہ شہید کی جمع ہے شہداء، اور اس سے جو لفظ اردو میں آتے ہیں شہید، شاہد، مشاہدہ، مشہود، شہادت، یہ مختلف لفظ ہم اردو ادب میں پڑھتے ہیں۔ شہید میں نے گواہ، شاہد دیکھنے والا، مشاہدہ ہوتا ہے دیکھنا، اور مشہود جس کو دیکھا جائے یا جو موجود ہو، اور شہادت ہوتا ہے گواہی یا دیدار۔ تو شہداء یہ یاد رکھیے گا۔ دون، دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، بغیر، سوائے، نکال کر، مائنس کر کے، تو اسی سے اردو میں آتا ہے دون ہمت، یعنی ہمت کے بغیر۔ دون کا معنی کمی بھی ہو گیا نا، ہمت کی کمزوری یا کم ہمتی، دون ہمت بولتے ہیں وہ آدمی جس میں ہمت نہ ہو، تو دون یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ صادقین سچے، صادقون، صادقین، یہ صادق کی جمع ہے صادقین، تو یا نون آخر پہ آ جائے تو وہ بھی سب کا معنی آتا ہے، جمع کا مفہوم دیتا ہے۔ اس سے مصدوق اس سے بنا ہے جس کو سچا کہا جائے، صدق سچائی، صداقت بھی سچائی، صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور اگر صدیق ہو تو اس کا معنی ہے دوست، تو دوستی میں بھی اصل سچائی ہی ہوتی ہے اور سچی نیت سے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 11 الفاظ ایسے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ صیغہ، کوئی نہ کوئی شکل اردو میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو واقعی آسان لگا تو ضرور بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور جو کچھ نئی بات آپ نے سیکھی ہے، جو نیا لفظ سیکھا ہے، اس کو ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ رسپانس دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔